یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تو آج کی آیت مبارکہ کے تحت جو میں نے پڑھی ہے، میں آپ کے سامنے چند لمحوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو شب برات منائی، ہم نے اللہ کی عبادت کی، قبرستان میں فاتحہ خوانی کی، اپنے گھر پر نظر نیاز دلائی، تو جیسے ہی ہم شب برات مناتے ہیں یا ربیع الاول شریف کا مہینہ مناتے ہیں، یا ہم محرم شریف پر سرکار امام حسین کی شہادت یا ان کے ذکر میلاد یا ان کی نظر نیاز کرتے ہیں، یا پھر ہم شب برات مناتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے اندر، دیوبندیوں اور وہابیوں اور دوسرے لوگوں کی یہ ویڈیو شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم فاتحہ کر رہے ہو، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ تم شب برات کو رات جاگ کر کے عبادت کرتے ہو، فاتحہ لگاتے ہو، اس کا حدیث میں قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اب جو سیدھے سادے مسلمان ہیں، جو بھولے بھالے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار اس کے پاس بھی داڑھی ہے، اس کے پاس بھی کرتا پاجامہ، اور یہ ایک مولانا منع کر رہا ہے اور ایک مولانا کہہ رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی اپنے عمل میں ایک ایسی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا کہ میں کروں تو کروں کیا۔ لیکن بہت سارے لوگ اسی وجہ سے اپنے عمل کو روک لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ہم جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یا حضور کے حکم پر جو کام کر رہے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی جب مسلمان حضور کی اطاعت کرتے تھے تو کفار اور مشرکین ان کو اسی طرح سے اعتراض کر کے روکتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت کا خلاصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ کا حکم مانو، کسی مولانا کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، بلکہ اطاعت حضور کی ہوگی۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جب جنگ کے موقع پر ہمارے نبی مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دیتے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام مسلمانوں کو جو حکم فرماتے، تو منافق جو مسلمان تھے، یعنی ظاہر کے مسلمان، جیسے آج کے مسلمان ہو گئے، ہم شب برات کر رہے ہیں تو اعتراض، ہم ربیع الاول مناتے تو اعتراض کہ یہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، ہم محرم مناتے تو کہ یہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حضور کے زمانے میں بھی منافق مسلمان تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ حضور نے ظاہری طور پر وہ مسلمان تھے لیکن دلوں میں ان کی عداوت بھری تھی۔ اگر حضور جہاد کے لیے یا کسی دین کے معاملات کے لیے حکم فرماتے تو وہ دوسرے مسلمانوں کو روکتے تھے اور ان کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مسلمان یہ عمل نہ کر سکے۔ آج بھی وہی لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور کپڑوں کے تو لباس میں ظاہر سے تو وہ مسلمان ہیں، لیکن ہم جب بھی شب برات منائیں گے، محفل میلاد کریں گے، یا جب بھی ہم محرم یا جب بھی میلاد کا ذکر کریں گے تو وہ کہیں گے یہ شرک و بدعت، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے ساتھیو عزیزو، ہم نے شب برات منائی۔ امام ابن ماجہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، سیاستہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نقل فرماتے ہیں اور اس شب برات کی رات کے نام سے ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کے اندر کتاب کے اندر ایک کئی صفحوں پر باب بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک جس کو میں نے رات بھی تذکرہ کیا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو شب برات منانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث نقل کر رہے ہیں۔ پھر بھی انٹرنیٹ پر یا بہت سارے لوگوں میں یہ افواہ ہے کہ تم شب برات کیوں مناتے ہو۔ حضور نے شب برات منائی، عبادت بھی کی، روزہ بھی رکھا، جنت البقیع قبرستان میں بھی گئے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں ہزاروں لوگ آئیں گے جیسے پہلے مسلمانوں کو روکتے تھے، آج بھی تمہیں روکیں گے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، لیکن حضور نے شب برات میں امت کے لیے دعائیں کی تو ہم بھی اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور نے شب برات میں رات کو عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا، اس لیے ہم غلام بھی اپنے نبی کے طریقے پر چل کر کے شب برات کو منا رہے ہیں۔
میرے ساتھیوں عزیزوں، تو لیکن جب ہم کوئی بھی عمل کریں گے نا تو جو ہمارا مخالف ہے جس کا اعتراض کرنا وہ تو کرے گا ہی۔ مان لیجیے اگر آپ کا کوئی دشمن ہے نا، آپ کتنا بھی اچھا کام کر لو تو وہ دوسرے سے اس کی برائی کرے گا، آپ کی اچھائی نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح سے جو دین کے دشمن ہے، جو جس چیز کو نہیں مانتے، وہ ہمیشہ اس کی الٹی کاپی آپ کو پیش کریں گے۔ لیکن حقیقت میں قرآن نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ قرآن میں آگے یہ اس لیے کہا گیا، رسول نے جو کہا اس پر چلو، دکھاوا، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، منافقین جو کہہ رہے ہیں ان سے بچ جاؤ، جو رسول کے دشمن کہہ رہے ہیں ان سے رک جاؤ، اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علم کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ میرے ساتھیو عزیزو، ہم نے شب برات منائی اور ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہماری اور ہمارے تمام اہل مرحومین کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار تم شب برات کی رات میں نفل نماز پڑھتے ہو سال بھر، تو تم نے کتنی نمازیں پڑھ لی، ایک رات میں تو کیا تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ ایسے لوگ تم کو روکیں گے، دھوکہ دیں گے، بہکائیں گے۔ آج یہی بات ہوتی ہے لوگوں میں، جن کو نماز نہیں پڑھنی ہے تو وہ کیا کہیں گے، کہہ رہے یار کیا رات بھر جاگو گے تم، فلاں نماز نہیں پڑھی، فلاں نہیں پڑھی، تو تم آج رات میں کیا بخشش کر لو گے؟ بھائی یہ روکنے کا طریقہ، نہ خود عمل کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے۔ اگر مان لیجئے وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، تم نے کسی کو روکا کہ کیا کر لو گے، کیا بخشش ہو جائے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو رات کے جاگنے والے پر اس رات میں پیار آ گیا اور اس نے بخشش کر دی کسی بندے کی، یہ تو اس کے ہاتھ ہے۔ بھئی یہ تو بخشش کا فیصلہ کس کے ہاتھ ہے؟ کسی مولانا یا پیر کے ہاتھ تھوڑی ہے کہ وہ کہہ دے کہ بخشش ہو گئی، یہ تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اس نے کسی گناہگار کی بخشش کر دی تو پھر تم کیا کہو گے؟ بھئی یہ تو بخشش کے فیصلے تو خدا فرمائے گا، تم کیوں بہکاتے ہو کہ یار آج رات عبادت کر لو گے تو تمہاری کون سی بخشش ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آج کی رات اللہ سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے نمازی بن جائے، اللہ تعالیٰ اسے نمازی بنا دے۔ تم کیوں روکتے ہو، تم کیوں بہکاتے ہو؟ اسی طرح سے قرآن میں بیان کیا گیا کہ منافق جو ظاہری مسلمان تھے وہ بہکاتے تھے مسلمانوں کو کہ جہاد میں نہ جائیں، اسلامی تعلیمات پہ عمل نہ کریں، رسول کی تعلیمات سے روکتے تھے۔ اس لیے قرآن میں بیان کیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کسی کی نہیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے نبی کی اطاعت اور حضور کے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، اور ان 100 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے۔ 1400 سالوں میں جو نبی کے صحابہ نے، امام حسن اور حسین، سرکار غریب نواز اور غوث و خواجہ رضا نے، ہمارے تمام اولیاء اور شہداء نے جو اسلام کی وراثت کو ساری دنیا میں بلند و بالا کر دیا تھا اور کر دیا ہے اور آج بھی بلند ہے، آج 100 سالوں میں مسلمانوں نے اس وراثت کو سنبھالا نہیں بلکہ اس کو نقصان پہنچاتے رہے۔ بھئی ہم بے نمازی ہو گئے، ہم سود کھانے والے بن گئے، ہم نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو شراب پینے لگ گئے، نہ جانے مسلمانوں کے عمل اتنے خراب ہو گئے کہ جو وراثت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ باپ نے مان لیجئے 20 بیگھہ زمین باپ نے جو اولاد کے لیے چھوڑی، تو اولاد اس 20 بیگھہ زمین سے کچھ نہیں کر پائی، نکمی بن گئی، بلکہ شراب اور خوری میں، زنا خوری میں پڑ گئی اور زمین بیچ کر کے بھی کھا گئی، خود بھی برباد ہو گیا اور دوسروں کو بھی برباد کر دیا۔ سمجھ رہے؟ وراثت کو برباد کرنے کا مطلب یہی مسلمانوں نے کیا، جو نبی کے صحابہ نے ہمیں قربانی پیش کر کے دیا، جو حسن اور حسین نے جس دین کو ہم تک پہنچایا، جو غریب نواز غوث اعظم نے ہم تک پہنچایا، آج مسلمانوں نے اس دین اسلام کو ان 100 سالوں میں اتنا نقصان پہنچا دیا اپنے عمل کی وجہ سے، جیسے ایک نکمی اولاد اپنی باپ کی وراثت کو برباد کر دیتی ہے۔ آج نہ جانے لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے اپنے دین سے پھر گئے، انہوں نے اپنے دین کو، خود کو نقصان پہنچایا اور اپنے عمل کو نقصان پہنچایا۔ لیکن مبارک ہو ان لوگوں کو، آج بھی ہم جیسے مسلمان، آپ جیسے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں بھی، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ان کی آج بھی مدد فرمائے گا اور کل بھی مدد فرمائے گا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہے گا۔ جو اللہ کے نبی اور حضور کے صحابہ نے جو ہمیں راستہ دیا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تب کہیں جا کے اسلام کو بلندیوں اور ترقیاں ملیں گی۔
آج ہمارے نوجوان کا آپ حال دیکھ لیں، رات مسجد میں کتنے نوجوان لڑکے تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا، مشکل سے 5 10 12 لڑکے ہوں گے، کوئی بھی نوجوان نہیں تھا۔ بتانا چاہتا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں حکم نہیں دے رہا ہوں کہ جو لڑکے رات کے 1 1 2 2 بجے تک موبائل چلا سکتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو یاری دوستی میں سارا دن بھوکا رہ کر کے گھوم پھرنے میں گزار سکتے وہ اللہ کے لیے روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی پلٹ تصویر یہ ہے، اس کا سیدھا کہ دنیا کے فیشن، ڈرامے، ناچ گانے اور نئے نئے طریقوں نے ہمارے دل سے اسلام کی محبت کو نکال دیا، اور عیسائی اور یہودی اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ مسلمان کو مارا نہیں جا سکتا، مسلمان کے دین کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے تو وہ اپنی جان دے دے گا لیکن وہ اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن انہوں نے آج یہ ترکیب لگائی کہ مسلمانوں سے تم لڑنے جاؤ گے، ان کا دین چھینو گے، ان کی مسجد کو اٹیک کرو گے تو وہ تو اپنی جان دے دیں گے لیکن نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ ان کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے؟ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے اور دنیا کے ان رنگ رنگیلیوں نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو نکال دیا، گانوں کا عادی ان کو بنا دیا، ان کو شراب خوری کا عادی بنا دیا، ان کو چڑھائے پر بیٹھنے والا بنا دیا، ان کو گالی گلوچ کرنے والا بنا دیا۔ کون سا گناہ ایسا نہیں ہے جس مسلمان جو آج ان گناہوں کا عادی نہ ہو گیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا سامنے سے تو اٹیک کر کے مسلمان کو نہیں مار سکتی، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کو دل سے اللہ رسول کی محبت نکال لو گے تو یہ مسجد میں جانے کے قابل بھی نہیں بچے گا، یہ دعا کے واسطے بھی نہیں بچے گا، یہ فاتحہ کے واسطے بھی نہیں بچے گا، یہ تو ماں باپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں بچے گا۔ تو یہی ہوا، آج ہمارے نوجوان بھائیوں کے دلوں سے اسلام کی محبت نکل گئی۔ آج یہ راتوں رات موبائل تو چلا سکتے لیکن اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے قابل نہیں بچے کیونکہ دل سے اللہ کی عبادت نکال دی۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ آپ ان کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنا دین چھوڑنا پڑے گا، اور یہی آج ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی اور ہمارے دوست و احباب آج اپنے دین سے پھر گئے، ان کے دل سے یہ یہودیت اور نصرانیت کے نئے نئے طریقوں نے دین کی محبت نکال لی، وہ اس قابل ہی نہیں بچے کہ اب اسلام کی حفاظت کر سکے، مسجد کے لیے لڑ سکے، اپنے دین کے لیے قرآن کی تلاوت کر سکے۔ یاد کرو وہ وقت جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ بیت المقدس کو ایسے لوگ فتح نہیں کر سکتے ہم جیسے کہ راتوں رات موبائل دیکھنے والے اور تیری میری برائیاں کرنے والے، تیری میری عورتوں پر گندی نظر رکھنے والے مسلمان، شراب پینے والے مسلمان، ایسے مسلمان بیت المقدس کو فتح کریں گے؟ سعودی عرب کے مسلمان کیا بیت المقدس کو فتح کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے وہاں پر شراب کے اڈے بنا دیے، ناچنے گانے کے اڈے بنا دیے۔ دبئی میں آج کون سا حرام کام نہیں ہو رہا ہے؟ تو ایسے مسلمان فتح کریں گے بیت المقدس کو؟ یاد کریں وہ مسلمانوں کا وقت جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو 7 دن تک بیت المقدس کے اندر صفائی چلتی رہی، اس پہ جو ہے عیسائیوں کا قبضہ تھا، 7 دن تک صفائی ہوتی رہی۔ وہ مسلمان جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی وہ مسجد کی صفائی کر رہے، کتنے دن تک؟ 7 دن تک۔ آج 1 مہینہ بھی گزر جاتا، کوئی مسلمان مسجد میں آ کے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مسجد میں کون سی صفائی ہونی ہے کون سی نہیں ہونی ہے۔ اگر نہیں ہوئی تو بہت سارے لوگ تو کہیں گے ارے امام صاحب نے کیا کیا، کمیٹی نے کیا کیا۔ مطلب ہمارے دل میں وہ امام کی جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی مسجد کی صفائی کر سکیں۔ آج ہمارے نوجوان کے اندر وہ یہ اہمیت ہی نہیں ہے، وہ کامیابی نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اپنے دھیان رکھ سکے، اس کو روشن کر سکے، اس کو چراغا کر سکے، اس کو یہ اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن بیت المقدس کی 7 دن تک صفائی ہوئی۔ 7 دن تک صفائی ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے بڑے اچھے آواز والے جو اچھی اذانیں پڑھتے تھے، اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان کو پیغام دے کر کے بلایا کہ بلاؤ ان لوگوں کو جن کی اچھی آوازیں، جو بلند آواز سے اذانیں پڑھتے۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان تھے سبحان اللہ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت تھی۔ آج کے نوجوان جیسے نہیں، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ختم ہو گئی، یہ کسی قابل بھی نہیں بچے، بس جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا شب برات میں یا کچھ حلوہ پوری کھا سکتے ہیں یا ٹوپی کرتا لباس پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور طاقت نظر نہیں آتی۔ اگر ہے تو وہ دکھائیں، اگر ہے تو دکھا دیں، لیکن نہیں دکھا سکتے کیونکہ دلوں سے دنیا نے آج دین کی محبت کو ختم کر دیا۔ لیکن وہ ایمان والے، ان کے ایمان کو سلام، ان کے تقدس کو سلام۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی سو لوگوں کو، ایک نہیں کئی سو لوگوں کو بلایا اور بیت المقدس کے کونے کونے پہ کھڑا کر دیا سبحان اللہ،
اور کہا کہ آج بیت المقدس کے اندر اللہ کی تکبیر اذان کو بلند کیا جائے گا، اور ایک اذان نہیں بلکہ جن عیسائیوں نے اللہ کے نام کو روکا تھا، بیت المقدس کو بند کیا تھا، اللہ کے پیغام کو روکا تھا، آج پوری بیت المقدس کے اندر جگہ جگہ کونے پہ کھڑے ہو کر کے اذان دی جائے گی، تاکہ یہودیت اور عیسائیت کو پتہ چل جائے کہ جس پیغام کو تم روکنا چاہتے تھے وہ ایک اذان نہیں، آج بیت المقدس میں ہزاروں اذانیں گونجتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کے اندر نا جگہ جگہ جو ہے اپنے نوجوان لڑکوں کو، دوستوں کو جو ہے کھڑا کر دیا تاکہ وہ اذان دیں، اور جب اذان دی گئی تو تاریخ ابن کثیر فرماتے کہ اذان جب پڑھی جاتی اور جب اذان بلند ہوئی مسجد اقصیٰ سے تو ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کی روح کے اندر ایمان پھر سے جاگ اٹھا ہے، اور ان کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ ان کی اذانیں بلند ہوئی تو یہودیوں اور عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ہار گئے۔ آج ہمارے نوجوان سے اذان کا پڑھنے آتی ہے کسی سے اذان پڑھنے؟ کون آتا آج مسجد میں اذان پڑھنے؟ بابو چچا پڑھ دیں گے، حاجی صاحب پڑھ دیں گے، امام صاحب پڑھ دیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو وہی کیوں نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھے تو کیوں نہیں پڑھی؟ باقی لوگ کب پڑھیں گے اذان؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہ سوال تو خدا سے ہوگا۔ جب ہم تقریر کرتے ہم سمجھاتے تو لوگ ہمارے کو الٹا بولے گا یہ پیسے کے لیے تقریر کر رہے ہیں۔ کتنے پیسے دے دو گے آپ؟ کتنا پیسہ آپ کے پاس؟ کتنے پیسے دے دو گے؟ یہ تو خدا ہم سے پوچھے گا کہ ایسی نوبت آئی کیوں کہ تم نے دین کا کام پیسے خرچ کر کے کرایا؟ تم اس قابل کیوں نہیں بنے کہ تم خود دین کا کام کر سکتے تھے؟ تم نے اذانیں کیوں نہیں پڑھی؟ تم تکبیر کے قابل کیوں نہیں بن سکے؟ یہ خدا تم سے پوچھے گا۔ تو پھر اللہ اکبر، مجھے زمانہ یاد آتا ہے، وہی زمانہ کہ جب طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے کے لیے جب نکلے تو راستے میں سمندر آ گیا۔ میں 2 منٹ بڑھا رہا ہوں اپنی بات کو اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ راستے میں سمندر آ گیا، اندلس کو فتح کرنا ہے، اب راستہ کوئی ہے نہیں، اب اسی کنارے پہ سو گئے رات میں کے کنارے، نیند کھلی، جذبہ ایمانی تھا، حضور چمکی، حضور تشریف لائے، سبحان اللہ، اور حضور حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ تلوار لے کر کے تشریف لائے اور اس سمندر کو پار کر کے دکھایا، سبحان اللہ۔ اب طارق بن زیاد کے ایمان میں روشنی پیدا ہو گئی کہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور کا کہنا یہی ہے کہ طارق اس سمندر کو دیکھ کر کے مت گھبرانا، بلکہ تیرا ارادہ اگر اندلس فتح کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اندلس کی فتح کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو سمندر کو دیکھ کر کے گھبرائے نہیں، بلکہ سمندر کو جو ہے پار کر دیا، اور پار کرنے کے بعد کشتیاں جلا دی۔ تو بہت سارے مسلمان تھے، کہنے لگے ارے طارق تم نے کشتی کیوں جلا دی؟ اب ہم گھر واپس کیسے جائیں گے؟ دشمن ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم کیسے جائیں گے؟ تو طارق بن زیاد نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ ہم یہاں پر سمندر ہم نے پار کیا ہے گھر جانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا جان اور مال ہم نے اسلام کے لیے قربان کیا ہے۔ جب تک اس روئے زمین پر اسلام بلند نہیں ہوگا، تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے گھر کی محبت کا کوئی واپس جا سکے، ہماری ساری محبتیں ہمارے دین کے لیے ہیں، اور دیکھنا کہ اندلس کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور وہ نوجوان مسلمان تھے کہ جنہوں نے اندلس کو فتح کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کا جھنڈے کو جو دنیا جھکانا چاہتی تھی وہ محمد رسول اللہ کا پیغام ساری دنیا تک پھیل کر کے رہے گا۔ میرے ساتھیوں عزیزوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے یہ محبت انگریزوں نے نکال لی، غلط اعمال اور اہم طریقوں پر چلے گئے۔ میرے ساتھیوں عزیزوں، ضرورت ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ہر نوجوان مسلمان بھائی کو اپنی مسجد کا نمازی بنا دے۔